منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. یہاں سے اعتراض ہوتا ہے، دیکھو جی ان میں سے جو صحابہ کرام دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے. جو دنیا چاہتے تھے وہ کون سے تھے؟ ہے کہ نہیں بات سمجھنے والی؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق سچا کر دکھایا رب العالمین نے وعدہ اپنا وعدہ، اذ تحسونہم جب تم ان کی ابتداءً جڑے کاٹ رہے تھے، بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم تم کمزور ہو گئے، وتنازعتم اور تم جھگڑا کرنے لگے، فی الامر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے معاملے میں، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم اس کے بعد کہ جو تم نے دیکھا، ما تحبون جو تم پسند کرتے تھے، منکم من یرید الدنیا تم میں سے بعض وہ ہے جو دنیا چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں. ثم صرفکم عنہم پھر ہم نے پھیر دیا تم کو ان سے، لیبتلیکم تاکہ تم کو آزمائیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ البتہ تحقیق رب العالمین نے تم کو معاف کر دیا ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں ایمان والوں پر. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ البتہ تحقیق رب العالمین نے سچا کر دکھایا وعدہ اپنا وعدہ. یعنی رب العالمین نے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ تم جب جنگ احد میں جاؤ گے تو تمہیں کامیابی دوں گا. کامیابی کن کی ہے؟ کامیابی تمہاری ہے، غلبہ تمہارا ہی ہے. لہٰذا رب العالمین نے تمہیں شروع میں غلبہ دے دیا. جب تک تم نے نبی علیہ السلام کی بات کی نافرمانی نہیں کی، اس وقت سے پہلے رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے تم کو فتح دی ہے. تم 700 سے وہ 3000 تھے، اس کے باوجود وہ ایسے بھاگے ہیں، اپنا ہر چیز چھوڑ کے بھاگ گئے. لیکن تم نے جب 50 تیر انداز اوپر بیٹھے ہوئے تو ان کا آپس میں کیا ہو گیا؟ معاملے میں جھگڑا ہو گیا. کس بات پہ؟ حضرت عبداللہ بن جبیر جو اس لشکر کے امیر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھی نبی علیہ السلام کا حکم تھا کہ تم نے یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ رہو. کچھ صحابہ نے کہا کوئی بات نہیں، بھی نبی علیہ السلام کا حکم صرف یہیں تک تھا. اس کے بعد اب یہاں سے کیا کرنا؟ سارے بھاگ بھوگ گئے ہیں، چلو جا کے مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں. صحابہ کرام جب وہاں سے گئے ہیں، جو وہاں سے اوپر سے نیچے آئے، آپس میں جھگڑا ہوا تو نیچے آئے. اس کے اوپر جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام بھی بڑے غصے ہوئے، اللہ کو بھی بڑا غصہ آیا. اس وجہ سے وہ فتح کس میں بدل گئی؟ شکست میں بدل گئی. پہلے فتح تھی، پھر کیا ہو گئی؟ شکست ہو گئی. جن نے دوبارہ بلایا صحابہ کرام کو، پھر وہ اکٹھے ہو گئے. وجہ درمیان میں یہ بھی ساتھ آ گئی تھی کہ شیطان نے ایک بات مشہور کر دی کہ قد قتل محمد، نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے. صحابہ کے گھٹنوں کی جان نکل گئی. جیسے ہوتا ہے نا، جیسے انسان کے اوپر غم آتا ہے انسان ویسے بیٹھ جاتا ہے. اتنی پریشانی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. صحابہ اکرام اتنے پریشان ہوئے اور کوئی پتہ نہیں چل رہا، کوئی کس طرف بھاگ رہا، کوئی کس طرف بھاگ رہا. وجہ کیا بنی؟ خود انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات جو اللہ کے نبی نے کہی تھی کہ تم نے یہاں سے نیچے نہیں آنا ہے، اس بات کی نافرمانی کی. اس وجہ سے نبی علیہ السلام کی اس بات کو نہ ماننے کی وجہ سے ان کے اوپر تھوڑی بہت شکست آئی. وجہ کیا بنی؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو شروع میں تم نے فتح حاصل کر لی تھی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ البتہ تحقیق رب العالمین نے سچا کر دکھایا اپنا وعدہ. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ جب تم ان کی جڑیں کاٹ رہے تھے. ابتداء شروع میں 700 نے 3000 کو آگے لگا کے بھگا دیا. لیکن پھر ہوا کیا؟ حتی اذا فشلتم یہاں تک کہ تم نے نامردی دکھائی، تم نے وہاں پہ کمزوری دکھائی. وتنازعتم فی الامر اور حکم میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے نبی کا جو حکم تھا اس میں تم نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، آپس میں جھگڑا ہو گیا تمہارا. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد جو تم نے دیکھ لیا، ما تحبون جس کو تم پسند کرتے تھے. تم کس چیز کو پسند کرتے تھے؟ وہ ہے اللہ کی طرف سے غلبہ آ جانا.
غلبہ عثمان صحابہ کرام چاہتے تھے، اب غلبہ آ گیا، تم نے غلبے کو دیکھ لیا، اب مال غنیمت سامنے پڑا تھا، وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نیچے آ گیا۔ اب یہاں پہ نا بہت سارے اعتراضات ہیں، تو دھیان کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی اعتراضات۔ کچھ لوگ یہاں پہ نا، ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ آ گیا، حضرت عثمان غنی کے وہ خلاف تھا بھائی ماں، وہ کہنے لگا کہ دیکھو جی حضرت عثمان غنی تو جنگ احد میں بھاگ پڑے تھے، وہ تو بھاگ گئے تھے وہاں سے، یہ ہوا اور وہ ہوا، وہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ آگے سے حضرت ابن عباس نے پتا کیا کہا، تو کہہ رہا ہے کہ بھاگ گئے تھے، فلاں ہوا تھا فلاں ہوا تھا۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا ہوا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ صحابہ کے بارے بات کرو؟ جو صحابہ کو رب العالمین نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو؟ یہاں اس حالت کو دیکھو ذرا کہ ان کو ذہن میں یہ آ گئی کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا، اور پھر دوسری بات 70 صحابہ بڑے بڑے شہید ہو گئے وہاں، اور پھر صحابہ کرام بہت سارے زخمی بھی ہو گئے۔ اس حالت میں بھاگنا کوئی عقل سے بعید نہیں ہے، اس حالت میں اس جنگ سے بھاگنا کہ دیکھو اب تو اتنے صحابہ شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، اب وہاں سے بھاگنا کوئی عقل سے بعید نہیں تھا۔ لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کا ان کو پکا پتہ نہیں تھا، اب یہ چونکہ خبر مشہور ہو چکی تھی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، اب وہاں سے وہ بھاگنا شروع ہو گئے تھے۔ لہٰذا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، یہاں سے اعتراض ہوتا ہے، دیکھو جی ان میں سے جو صحابہ کرام دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ جو دنیا چاہتے تھے وہ کون سے تھے؟ ہے کہ نہیں بات سمجھنے والی؟ جو دنیا چاہتے تھے وہ کون سے تھے؟ جو آخرت چاہتے تھے وہ کون سے تھے؟ جو دنیا چاہتے تھے وہ صحابہ کرام جو اوپر سے تیر اندازی والا جو معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہیں پہ رہنا ہے، وہ وہاں سے چھوڑ کے جب نیچے آئے تھے نا، گویا کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم دنیا چاہتے تھے، حالانکہ یہ دنیا کس لیے چاہ رہے تھے؟ آخرت کے لیے چاہ رہے تھے۔ دلیل دیتا ہوں میں اس کی، کس کے لیے چاہ رہے تھے؟ آخرت کے لیے دنیا چاہ رہے تھے۔ یہ صرف ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، جیسے انسان کسی کو تنبیہ کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، تو ڈانٹتے ہوئے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر بعض دفعہ کہا تھا تو میرے پاگل سمجھا بھائی، اب کیا اس کو پاگل سمجھ رہا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا بول لیں نہیں، مطلب کیا ہے اس کا؟ صرف ایسے الفاظ کہے جاتے تاکہ اس کو ڈانٹا جائے۔ صحابہ کرام کو صرف یہاں پہ ڈانٹا جا رہا ہے، وگرنہ اصول ہے کہ جو انسان جنگ میں شریک ہوتا ہے نا، جنگ میں شریک ہوتا ہے، جب مال غنیمت آتا ہے تو مال غنیمت سب کو برابر تقسیم ہوتا ہے۔ مجاہدین کو مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ برابر تقسیم ہوتا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اوپر سے جب نیچے آئے تھے کیا ان کو مال غنیمت زیادہ ملنا تھا؟ برابر ہی ملنا تھا۔ جو اوپر کھڑے ہیں ان کو بھی برابر، یہ چاہے نیچے نہ بھی آتے، اوپر ہی کھڑے رہتے، مال غنیمت میں ان کا حصہ برابر تھا کہ نہیں؟ نیچے آئے کہ ان کا حصہ بڑھ گیا؟ نہیں۔ مطلب صرف یہ ہے کہ آخرت کے لیے چاہ رہے تھے تاکہ ہمارا ثواب مزید بڑھ جائے۔ کیا وہاں پہ جنگ میں شریک تھے، اوپر لڑائی کر رہے تھے، اب نیچے آ کے مزید کام کریں گے، مال غنیمت کو اکٹھا کریں گے، جتنی کوشش محنت ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ مال کا ان کے اندر لالچ، مال کا لالچ ہوتا تو پھر ان کا حصہ بڑھ جاتا۔ ان کا حصہ بڑا نہیں بلکہ ان کا حصہ اتنا تھا جتنا شریعت میں لکھا جا چکا تھا، سب کو حصہ برابر ملتا ہے، اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، دیکھو جی کچھ لوگ صحابہ نعوذ باللہ ایسے بھی تھے جو مال کو چاہتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ دھیان میں رکھیے گا یہ کس کے لیے کر رہے تھے؟ آخرت کے لیے، وگرنہ مال وہی تھا جو آپس میں سب کو برابر ہی ملنا تھا۔ آگے فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے فرمایا ثم صرفکم، پھر تم کو پھیر دیا عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ تم کو آزمائے، یعنی جو تم فتح حاصل ہو گئی تھی اس وقت دوبارہ تم کو ان سے واپس پلٹایا، وہ واپس آئے تمہارے اوپر حملہ کیا، وجہ کیا تھی؟ تم کو آزمانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتے تھے؟ آزمانا چاہتے تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن جو تم سے تھوڑی سی نامردی دکھائی گئی، جو تم سے تھوڑی سی کمزوری تمہارے اندر وہاں پہ آ گئی، نبی علیہ السلام کے حکم کو نہ ماننے میں تھوڑی سی تم نے نافرمانی جو کی ہے، اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تم کو سارے کا سارا کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا۔ اب کوئی بیٹھ کے صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرنا شروع کرے، وہ اپنے ایمان کی شامت منائے، صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ معاف کر دے کون ہے بات کرنے والا؟ جنگ کس کے لیے ہو رہی تھی؟ وہ
اللہ کے لیے ہو رہی تھی۔ نبی کس کے تھے؟ وہاں سے جنگ چھوڑ کے کیوں بھاگے؟ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے بھاگے تھے، اللہ کے حکم سے تھوڑی بہت جو انحراف کر رہے تھے، لیکن جب اللہ نے معاف کر دیا ہے اس کے بعد کون ہے بھائی ایمان بات کرنے والا؟ یعنی کس نے اتنا اختیار دے دیا کہ صحابہ کرام کے بارے بیٹھ کے بکواس کرنا شروع کر دے، دیکھو وہ وہاں سے بھاگ گیا، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ عجیب باتیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے سارا کچھ کیا کر دیا، اسے معاف کر دیا ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اوپر بڑے فضل والے ہیں۔ جتنا بھی گناہ کر لیں، جب اللہ کی طرف رجوع پکا ہو جائے، اللہ سے خالص تعلق ہو اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ ویسے معاف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ بخش اللہ۔